آؤ مل کر پودے لگائیں، نیکی کمائیں، خلد میں جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ڈیئر ویورس آف مدنی چینل کے ناظرین، اسپیشل ٹرانسمیشن پلانٹیشن الحمدللہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا FGRF ڈپارٹمنٹ کے تحت پلانٹیشن بنایا جاتا ہے، اور اس کی افادیت، اس کی امپورٹنس ہم سب کو پتہ ہے کہ پودا لگانا کیوں ضروری ہے، اور جن کو نہیں پتہ ڈیفینیٹلی آج کے پروگرام کے بعد آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ پروگرام کتنا ضروری ہے، از اے نیڈ آف آور کمیونٹی اینڈ نیڈ آف آور ٹائم ایز ویل۔ سو انشاءاللہ عز و جل ان قریب ہمارے پیارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی تشریف لا رہے ہیں، دیگر مبلغین بھی ہوں گے، آپ کو مناظر بھی دکھائیں گے کہ پلانٹیشن ڈرائیو کہاں کہاں پر ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لگانے سے کیا فائدہ ہو رہے ہیں اور نہیں لگانے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی، کیونکہ آپ کی دعوت اسلامی وہ کام کرتی ہے اللہ کی رحمت سے جو کمیونٹی کی اور اس وقت کی ضرورت ہے، اور جس کے ذریعے معاشرے کے اندر ایک بہتری جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ایک پیارا کلام سنتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ
گا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رج میں گو ان کے نثار کوئی ان کے نثار کوئی کیسے ہی رج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جی سوت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ بہت کچھ باتیں آج آپ کے ساتھ ہوں گی، ہم آپ کو بہت کچھ دکھائیں گے بھی۔ یہ وہ نیکی ہے جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، انشاءاللہ ہمیں قبر میں بھی ثواب کے تحفے ملتے رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ والے کاموں میں سے یہ کام ہے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے اور ایک ایسے صحابی کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پر سب سے طویل عمر پائی اور بڑی مشکل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ میری مراد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یوں سمجھے کہ ملک با ملک، گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہے اور مدینہ پاک جہاں انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے، وہاں پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو بھی سیل کر دیا، گویا غلام بن گئے اور غلام بن کر مدینے پہنچے۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ
वस्सलाम वहाँ पहुँचे और नबी पाक अलैहिस्सलाम की चूँकि पहचान करनी थी तो उन्होंने किताबों में पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सदका कबूल नहीं करेंगे, यानी नफली अतियात या कोई तोहफ़ा देगा तो उसे कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर कोई सदका देगा तो वो नबी पाक अपने ख़ुद तनावुल नहीं फरमाएंगे। तो अब खजूरें लेकर नबी पाक की बारगाह में जाकर अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर ये सदका लाया हूँ। प्यारे आका ने अपने सहाबा में तकसीम कर दी, ख़ुद तनावुल ना फरमाई। दूसरे दिन गए कहा हुज़ूर तोहफ़ा लाया हूँ, तो नबी पाक ने ख़ुद भी तनावुल फरमाया, अपने दोस्तों को भी दिया, अपने सहाबा को भी पेश किया। एक निशानी तो पूरी हो गई। अब दूसरी निशानी ये थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक कांधे पे मोहर नबूवत मौजूद थी। सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत दोनों कांधों के दरमियान पीठ मुबारक के करीब थी। तो अब नबी पाक चादर ओढ़ा करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी कभी यहाँ जाते कभी वहाँ जाते कि कहीं चादर ऊपर हो और मैं देखूँ कि यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं और इनके दोनों कांधों के दरमियान मोहर नबूवत है कि नहीं। सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम तो दिल के हालात भी जानते हैं, मुस्कुरा कर फरमाते हैं, अपनी चादर मुबारक ऊपर उठाई और कहा कि ऐ सलमान देख लो जो तुम देखना चाहते हो। हज़रत सलमान नबी पाक से वालेहाना प्यार करते हुए गोया चिमट गए, मोहर नबूवत को भी बोसा दिया, प्यारे आका के जिस्म अक़दस को बोसा दिया। अब सुभान अल्लाह, ये वो अजीम सहाबी हैं जो आए तो फ़ारस से थे, यानी ईरान से थे, मगर नबी पाक ने उन्हें अपने अहले बैत में भी शामिल फरमाया। और उसके बाद प्यारे आका ने हज़रत सलमान फ़ारसी से जब बात की, पूरी तफसीर उन्होंने बताई कि हुज़ूर मैं कैसे आप तक पहुँचा, और फिर बताया कि अभी मैं चूँकि ग़ुलाम हूँ और मेरा जो आका है वो मुझे रिहा करने के लिए दो चीज़ें मांग रहा है। मुझे आज़ादी जब मिलेगी वो कहता है 300 खजूर के दरख्त लगाओ और 40 ओकिया चांदी देनी है और 300 दरख्त लगाने हैं, और वो दरख्त भी जब फल देने लग जाएंगे खजूर के फिर तुम्हें आज़ाद करूँगा। नाज़रीन, ये भी याद रहे कि खजूर का दरख्त जो है वो बहुत देर में फल देता है। और सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम कैसे करीम है। अभी हम नात का शेर सुन रहे थे ना कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। अब सुभान अल्लाह, ये एक ऐसी डोनेशन कैंपेन हुई कि नबी पाक ने सहाबा से ऐलान फरमाया कि अपने भाई की मदद करो। तो कोई 20 पौधे लेकर आया, कोई 30 पौधे लेकर आया, और गोया पौधे जमा करके 300 पौधे बने। और सुभान अल्लाह, हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान कि फिर सुभान अल्लाह नबी पाक ने अपने हाथ से वो पौधे लगाए, नबी पाक ने उसे पानी दिया। अब सरकार अलैहिस्सलाम के हाथ से वो पौधे लगने थे तो एक ऐसा मौजज़ा दुनिया ने देखा कि वो पौधे बड़ी जल्दी बड़े हो गए और वो फल भी देने लगे। और अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ अपने आका से कहो 300 पौधे तैयार हैं, खजूर का फल भी तैयार है। तो कहता है अब 40 औकिया चांदी भी तो देनी है। सुभान अल्लाह, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास किसी ने एक अंडे जितना सोने का तोहफ़ा भिजवाया था, तो नबी पाक ने सलमान फ़ारसी को दिया कि जाकर अपनी चांदी इसके ज़रिए अदा कर दो। तो वो कहते हैं हुज़ूर ये इतना सा सोना जो है इतनी सारी चांदी का कैसा बराबर होगा। नबी पाक ने फरमाया सलमान तुम जाओ और इसे जाकर तोलोगे, ये तुम्हारा जितना 40 औकिया सोना देना उसके बराबर हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि वो बज़ाहिर तो छोटा सा पीस था। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं अल्लाह की कसम वो 40 औकिया चांदी के बराबर हो गया और मेरी रिहाई का सामान हो गया। नाज़रीन, यहाँ बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। नबी पाक से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत और दीन को पाने के लिए, नबी पाक की ग़ुलामी को पाने के लिए हज़रत सलमान फ़ारसी ने जो सफ़र किया, ये एक अजब दास्तान है, ये अजब एक मोहब्बत भरी दास्तान है। हमें तो घर बैठे इस्लाम मिला है, अल्लाह करे हम इस्लाम की कदर करें, मगर हमारे सहाबा ने बड़ी तकलीफ़ें उठाईं और फिर सुभान अल्लाह अपने आप को गोया फ़रोख्त कर दिया, अपने आप को ग़ुलाम बना लिया कि किसी तरह नबी पाक के कदमों में पहुँच जाऊँ। और फिर नबी पाक ने करम नवाजी कैसे फरमाई, जब इतनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी थी तो अपने हाथों से पौधे भी लगाए, ख़ुद ही सोना अता फरमाया। वो कहते ना आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और ख़ुद कहें मंगता का भला हो। तो इस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी की रिहाई हुई। लेकिन यहाँ नाज़रीन एक बात समझनी है एक बात हमें अंडरस्टैंड करनी है कि पौधे लगाना सुभान अल्लाह ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज़ है, ये सहाबा इकराम अलैहिर्रज़वान का अंदाज़ है। और ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ख़ुद भी पौधे लगाने के हवाले से इनकरेज फरमाया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत फरमान है कि जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, फिर इसमें से जो परिंदा इंसान या चौपाया खाए तो वो उसकी तरफ से सदका शुमार होगा। यानी अगर आप गौर करें कि मुझे कोई कहे कि रोज़ सदका करो जिसमें इंसान भी फ़ायदा उठाएं, चौपाए भी फ़ायदा उठाएं और परिंदे भी फ़ायदा उठाएं, कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक दरख्त लगा दूं तो कोई ना कोई इंसान उसके साये से फ़ायदा उठा लेगा, कोई परिंदा उसके पत्ते खा लेगा, हो सकता है कोई चौपाया उसकी घास से फ़ायदा उठा ले। यानी सब जो फ़ायदा उठाते चले जाएंगे और जब तक उठाते चले जाएंगे हमें उसका सवाब मिलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने कोई दरख्त लगाया
اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ تو ناظرین یہ بڑی نیکی ہے۔ اچھا نیکی کی بات کریں تو اس کی بے شمار فضائل ہیں، اور انوائرمنٹ کی بات کریں تو اس کی کس قدر سخت ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے اہلیان پاکستان کو یہ سمجھانا اب مشکل نہیں ہے کہ جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے، جس طرح کا حبس ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کلائمیٹ ڈس آرڈر کی وجہ سے بارشوں کے ذریعے جو سیلاب آ رہا ہے، ہم نے ایکسپیرینس کیے ہیں پچھلے دنوں میں بھی کہ اب بارشیں آتی ہیں تو شدید بارشیں آتی ہیں اور بہت ساری جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ گرمی ایسی پڑتی ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور آگے چلیں تو جناب پھر سردی میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ سردی بھی جو ہے وہ اپنے تمام ریکارڈ توڑ دیتی ہے۔ تو جب ہم نے کلائمیٹ کے جو ماہرین ہیں، ویدر کو جو دیکھنے والے ہیں، ان سے رابطہ کیا، بلکہ انٹرنیشنل ریسرچ موجود ہیں کہ بہت سارے اسباب ہیں اس کے، مگر اس میں ایک بڑا سبب جو ہے وہ جناب درختوں کی کمی ہے، فارسٹ کی کمی ہے۔ جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں موسم خوشگوار ہوتا ہے، وہاں ماحول اچھا ہوتا ہے، وہاں ایئر کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے کئی شہر دنیا کی بدترین ایئر کوالٹی کا شکار ہیں، بالخصوص پنجاب میں اگر لاہور کی بات کی جائے، ہمارا شہر کراچی بھی، اگر آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پر جا کر ایئر کوالٹی انڈیکس کہلاتا ہے AQI کو چیک کریں تو جناب دنیا کے کئی ممالک جو ہیں وہ شاید 15 20 25 کے اوپر ہوتے ہیں، اور ہم 150 اور اس سے بھی پلس جا رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ ہوا کی کوالٹی ہو گئی ہے جس میں سانس لینا مشکل ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں ان کو عجیب عجیب پھیپھڑوں کی بیماری، سانس کی بیماری اور بہت ساری چیزوں کا پرابلم ہو رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہماری کوالٹی آف ایئر اچھی نہیں ہے، ہوا کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ ہم دھواں تو پروڈیوس کر رہے ہیں، ہماری گاڑیاں، ہماری موٹر سائیکل، ہماری بسیں دھواں چھوڑ رہی ہیں، ہماری فیکٹریاں دھواں اگل رہی ہیں، ہماری لوگ اپنی چیزوں کو، فصلوں کو جلا کر، حالانکہ وہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے پالیوشن تو کریٹ کر رہے ہیں، مگر ہم کہیں سے بھی صاف ہوا کا انتظام نہیں کر پا رہے، اور یہ صاف ہوا کا انتظام بھی درختوں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین آج اسی یوں سمجھیے کہ ہمارے آنے والے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہماری دعوت اسلامی نے، دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور پچھلے چند سالوں سے وہ کہتے ہیں نا ہم اپنی صدا بلند کر رہے ہیں، ہم تو اذان دیے جا رہے ہیں، اور ہم نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ یہ اکیلے FGRF کا کام نہیں ہے، ہم بہت کوشش بھی کر لیں، ہم چند لاکھ، ہو سکتا ہے چند کروڑ پودے لگا لیں، لیکن پورے پاکستان کے اگر ماحول کو بہتر کرنا ہے، اور صرف پاکستان کیوں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، جہاں جہاں یہ مسائل ہیں جن ممالک میں، ہر طرف ہمیں یہ شجرکاری کرنی چاہیے، اور دنیا کے کئی ملکوں میں دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF شجرکاری کر رہا ہے، اور تمنا یہی ہے کہ اللہ کرے یہ درد سارے پاکستانی محسوس کر لیں، اور اس کو اس طرح لے لیں کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ اگر 24 کروڑ پاکستانی یہ نیت کر لیں کہ صرف ایک پودا لگا لیں اور اس ایک پودے کو درخت بنا لیں، تو انشاءاللہ ہماری آنے والے نسلوں کے لیے ہم سرسبز و شاداب پاکستان انشاءاللہ دے کر جائیں گے۔ بہت پیارے مبلغین ہمارے ساتھ ہیں، اس فیلڈ کو سمجھنے والے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، آپ سے بھی بات کریں گے، آپ نے کیا نیت کی ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری دعا پودا لگانے کے حوالے سے، اور پودا لگا کر جو اسے درخت بنائیں گے ان کے لیے بڑی خوبصورت دعا سے بھی نوازا ہے، ایک بڑی پیاری نیت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آئیے وہ کیا ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ بارشیں اور سیلاب اور یہ جو پریشانیاں اس طرح کی جو ہمیں آتی ہیں، اس میں جو ایک وجہ خاص طور پہ جو اس ظاہری اسباب کے طور پر وجہ بیان کی جاتی ہے، اس میں درختوں کی کمی یہ خاص وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر گرینری ہوگی، درخت ہوں گے، تو اس کی وجہ سے بھی ان تمام چیزوں سے کسی حد تک بچا جا سکتا ہے، جو کہ انٹرنیشنلی یہ بات ہے، یونیورسلی یہ بات پروف ہے۔ تو اگر کی ترغیب ہو جائے کہ یہ جو پلانٹیشن کا جو ہمارا کام دعوت اسلامی بھی کر رہی تھی FGRF کے ذریعے، تو اگر یہ اسی کو بھی آگے لے کر بڑھا جائے اور اس وقت پلانٹیشن کے طور پر، تو یہ انشاءاللہ تعالی اس سے بھی کافی فرق پڑے گا، اور یہ جو آزمائشیں اور یہ پریشانیاں ہیں اس پہ اللہ چاہے گا تو کسی حد تک کمی آئے گی۔ درختوں کی کمی کے سبب سے بھی یہ بارشیں اور سیلابیں اور اس طرح کی آفتیں آتی ہیں۔ خوب شجر کاری کرنی چاہیے، اور جو شجر کاری کرتے ہیں وہ حصہ بھی لیں، اور نہیں کرتے تو کریں، اور اپنے یہاں گھروں میں، چھتوں پر، تو اپنے جو جگہ ہو مکان کے باہر، اس میں جہاں جہاں گورنمنٹ کی جگہ ہو وہاں نہیں، جہاں مطلب کوئی قانون ٹوٹتا ہو وہاں بھی نہیں، جہاں کسی کا گھر پڑتا ہو، اس کو تکلیف پہنچتی ہو تو بھی نہیں،
इतने फ्रेश जगह पर सवाब की नीयत से आप खूब शजरकारी करें, दरख्त लगाएं, बेशक पूरे पूरे जंगल खड़े कर दें दरख्तों के, लेकिन जहाँ मतलब किसी तरह की रुकावट ना हो वहाँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 1500 साला जश्न विलादत की खुशी में 24 करोड़ बताए जाते पाकिस्तानी हैं, 1500 लाख पौधे यानी 15 करोड़ पौधे लग जाएं, आप यकीन करें पाकिस्तान का मौसम में वो ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है मुश्किल, लेकिन अगर 1500 लाख यानी 15 करोड़ पौधे लग जाएं तो आप सोचें कि कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। तो इस बार मिलाद पौधे लगा के भी तो बनाया जा सकता है। सुभान अल्लाह। ना हम चरागा करते हैं, झंडे ले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई मुफ्त नहीं लगते ना, इस पे भी करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं यार, तो थोड़ा हिस्सा शजरकारी का भी रख लें। मैं सबसे पहले ऐलान करूंगा अपने लिए इंशाअल्लाह करीम कि मैं 1500वें जश्न विलादत की खुशी में इंशाअल्लाह करीम 15 पौधे लगाऊंगा इंशाअल्लाह। अब आप भी नियत तय करें। देखो मैंने अपने हिसाब से अर्ज किया, आप 115 लगा लो ना, जितना शहद डाले उतना मीठा होगा। कि हम जश्न विलादत इस तरह भी मनाएंगे, 1500 मस्जिदें बनाकर भी मनाएंगे इंशाअल्लाह, और धूमधाम से इंशाअल्लाह सरकार का जश्न विलादत मनाएंगे। 1500वां जश्न विलादत इंशाअल्लाह हम धूम से मनाएंगे। ए आशिकाने रसूल, ए आशिकाने मिलाद, जल्दी जल्दी नियतें भेजिए कि आप कितने पौधे लगा रहे हैं, कोई भी महरूम न रहे। 15 पौधे, 115, 1500, 15,000 अल्लाह ने दिया जिनको माल, तो वो तो 15 लाख भी लगा सकते हैं। ऐसे माशाअल्लाह ऐसे लोग हैं, मतलब अच्छा ये दिल की बात है। तो ये उम्मत की बड़ी खिदमत होगी, इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी, और ये मतलब रुकावटें जो तरह तरह की बीमारियां और इस तरह की चीज़ें फैल रही हैं, इसमें भी बड़ी रुकावट होगी, और इंशाअल्लाह ताज़ा हवा लोगों को मुयस्सर आएगी इंशाअल्लाह। चलो भाई, मिट्टू ने 15 का ऐलान कर दिया, इसके अब्बू इंशाअल्लाह इसका खर्चा उठाएंगे। इसके अब्बू के 15 अलग ना, हाँ, इसके अब्बू के 15 मेरे। इंशाल्लाह 115 की मैं नियत करता हूँ। हाजी अब्दुल हबीब के 115, निगरान शूरा के भी 115, दोनों के 115। या अल्लाह पाक जो कोई 1500वें जश्न विलादत की खुशी में कम से कम 15 पौधे या कम से कम एक पौधा या एक भी ना लगाए तो किसी एक को 15 पौधे लगाने के लिए तैयार कर दे, या जो जितने ज्यादा लगाएं अल्लाह पाक उसकी उतनी ज्यादा रोजी में बरकत हो जाए। अल्लाह पाक इसकी बीमारियां, इसके घर में बीमारियां, बच्चों की बीमारियां दूर हो जाएं, बलाएं, आफतें, जादू टोने, सबसे इन सब की हिफाजत हो जाए, और अल्लाह पाक ईमान पर सलामती की मोहर लग जाए, और सब बेहिसाब बख्शे जाएं, और मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में पड़ोसी बन जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। शफात भाई हमारे साथ मौजूद हैं, FGRF के हमारे बहुत सारे शोबों के हेड भी हैं। शफात भाई क्या फरमाएंगे प्लांटेशन के हवाले से? आपकी टीम में देख रहा हूँ काफ़ी अरसे से आप माशाल्लाह प्लांटेशन की ख़रीदारी में भी इन्वॉल्व हैं, फिर जनाब वो पौधे भी आ रहे हैं, तो फिर मशवरे भी चल रहे हैं, जगह भी नॉमिनेट हो रही है, क्या फरमाएंगे इसकी तैयारियों के हवाले से? जी अब्दुल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में अल्लाह की रहमत से MOU साइन हो रहे हैं, और वहाँ पर भी इंशाअल्लाह हम प्लांटेशन करेंगे, और ख़रीदारी भी हम कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने 1 लाख पौधे लेके और उसकी जो है वो ग्रोथ के लिए वही छोड़ दिए थे। अब उसके साइज़ बड़े हो गए, अब बड़े चूँकि पौधे लगाए जाते हैं तो वो जल्दी सर्वाइव कर जाते हैं। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे पौधे अब वो लेकर पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये क्योंकि ये बड़े पौधे लगाएंगे तो जल्दी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सर्वाइव करेंगे। इसके अलावा इस बार लोगों में असल में प्रोग्राम करने का मकसद और ये सारी चीज़ें, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम चंद करोड़ पौधे आने वाले वक्तों में लगाने में कामयाब हो भी जाएं, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की रहमत से तकरीबन 32 लाख से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं, और जिसमें हमने मैंग्रोव प्लांटेशन, हमने फैज़ान अर्बन फॉरेस्ट जिसे मियाँ वाकी फॉरेस्ट के नाम से भी कहा जाता है वो, और यूँ पार्क्स में, स्ट्रीट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और मुख्तलिफ इदारों में हम पौधे ऑलरेडी लगा रहे हैं। लेकिन वाकई इन तमाम कामों को करने और बताने का एक मकसद ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस आए और लोगों में ये शौक़ पैदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा गया है कि जब से दावत इस्लामी ने ये काम किया, जब से अमीर सुन्नत ने इसकी तरगीब दिलाई, तो लोगों के अंदर एक जज्बा भी आया है माशाअल्लाह। हमारे माशाअल्लाह शफात भाई ने गुफ्तगू के दौरान मैंग्रोव प्लांटेशन की बात की। बहुत सारे लोगों को शायद मैंग्रोव के बारे में नहीं पता। ये पौधों की एक ऐसी ख़ास किस्म है जो यूँ समझिए आबी मखलूक को फ़ायदा देती है। पानी के अंदर पौधे लगते हैं और आने वाले सैलाबों से, तूफ़ानों से बचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डाम की तरफ, हब की तरफ, ऐसे इलाके जहाँ से साहिली पट्टियाँ हैं वहाँ भी मैंग्रोव प्लांटेशन हुई है। कुछ हमारे पास उसका पैकेज मौजूद है, आइए
آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، الحمدللہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہمارا قافلہ ڈام بلوچستان کے علاقے میں آ گیا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سمندر کے کنارے ہم موجود ہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ ابھی ہم کشتی میں بیٹھیں گے اور کشتی میں بیٹھ کر ہمارا سفر ہوگا ڈام میں اس پوائنٹ پر جہاں FGRF نے چند سال پہلے مینگرووز پلانٹیشن کی تھی۔ آؤ مل کر پودے لگائیں، نیکی کمائیں، خلد میں جائیں۔ یہ آدمی بتا رہے ہیں یہ جو پودے لگے ہوئے ماشاءاللہ سائڈ میں الحمدللہ ساری پلانٹیشن FGRF کی پلانٹیشن، مگر بتایا جا رہا ہے کہ مینگروو پلانٹیشن کی گروتھ بہت سلو ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سارے مینگروو پلانٹیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو چھوٹے والے ہیں وہ الحمدللہ FGRF کے لگائے گئے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو پودے آپ کو دکھ رہے ہیں وہ لائن پہ جتنے بھی پودے لگے ہیں الحمدللہ یہ تمام کے تمام پودے FGRF کے لگائے گئے پودے ہیں، جنہوں نے 4 سال میں اپنی گروتھ کی ہے۔ بہت چھوٹا سا ننھا سا یہ پودا لگایا گیا تھا، بیج لگایا گیا تھا، اور آج ماشاءاللہ اس نے گروتھ کی اور 4 فٹ کی ہائٹ پہ کم و بیش ہو گیا ہے، کچھ اس سے بھی زیادہ ہائٹ پر یہ پودے چلے گئے ہیں۔ اب یہ سمندر میں پلانٹیشن اس طرح ہوتی ہے کہ یہ بیچ میں یہ سمندر کا ہی ایک حصہ چل رہا ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی نہر ہے لیکن مجھے بتایا کہ غلطی بھی نہیں کیجیے گا، کشتی سے چل کر آئی ہے تو بہت گہرا ہے، تو اس طرف بھی پلانٹیشن ہے، اس طرف بھی ہے، پھر پانی ہے، پھر پلانٹیشن ہے، پھر پانی ہے۔ تو ایسی جگہوں پر یہ مینگروو پلانٹیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندروں کے کناروں میں، ساحلوں میں، پارکس میں، اسٹریٹس میں اللہ کی رحمت سے جگہ جگہ FGRF پلانٹیشن کر رہی ہے، اور 32 لاکھ سے زیادہ پودے اب تک الحمدللہ ہم لگا چکے ہیں، اور اس سیزن میں بھی انشاءاللہ ہم تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ پودے لگائیں گے انشاءاللہ۔ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ آؤ مل کر پودے لگائیں، نیکی کمائیں، خلد میں جائیں۔ ماشاءاللہ پچھلے سالوں میں جب میری حاضری ہوئی تھی 40,000 کے قریب مینگروو پلانٹس اس وقت لگائے گئے تھے۔ اب شفاعت بھائی بھی وہاں لگا کر آئیں۔ اب یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں جو سمندر کے کنارے یہ لگائے جاتے ہیں، تو اگر اللہ نہ کرے کبھی سیلاب طوفان آتا ہے تو یہ سمندری پانی کو بھی شہری آبادی کے قریب آنے سے روکتے ہیں، اور انہی پودوں کی جڑوں میں جو آبی مخلوق ہے وہ اپنا گھر بناتی ہے۔ ناظرین ایک بات سمجھنے والی ہے، یہ دنیا صرف انسانوں کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اس زمین میں بہت ساری مخلوق ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہمیں اس مخلوق کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں نا پرندے کہاں رہیں گے، پرندوں کے رہنے کے لیے اگر کوئی جگہ ہے تو وہ درخت ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم نے درخت کاٹ کر اتنی اپنے آپ سے دور کر دی اس مخلوق کو۔ ہم میں سے بہت سارے شہر کراچی کے لوگ اگر مجھے سن رہے ہوں یا پاکستان کے مختلف شہروں کے لوگ سن رہے ہوں، میں نے اپنے بچپن میں، ہو سکتا ہے شفاعت بھائی اور فضیل شاہ صاحب نے اپنے بچپن میں، ہم نے کوئل کی آوازیں بھی سنی، ہم نے پرندوں کی صبح آوازیں سنتے تھے، ہم تتلیوں کو ہم نے دیکھا، شاید آج بچے تتلیاں نہ دیکھ سکے ہوں، جگنو دیکھے ہم نے۔ ہو سکتا ہے مجھے بچے سن رہے ہو کہ یہ کیا ہوتا ہے، یعنی جگنو کیا ہوتا ہے، اب شاید ویڈیو میں وہ دیکھ لیں۔ ہم سب نے اپنے بچپن میں اس کو ایکسپیرینس کیا۔ میں جب اسکول جاتا تھا تو ہمارے اسکول میں درخت ہوتے تھے، اس میں پرندوں کی آوازیں آتی تھیں، صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد جو خوبصورت ایک ماحول بنتا تھا شہر کراچی کا، مطلب وہ تو ختم ہو گیا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اچھا ہم کہتے ہیں وہ آوازیں نہیں آ رہی، وہ آوازیں اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم نے درخت ہی کاٹ دیے، یعنی آپ کا اور میرا کوئی گھر اللہ نہ کرے ہٹا دے تو ہم کہاں جائیں گے، در بدر ہو جائیں گے نا۔ ہم نے نہ جانے لاکھوں درخت کاٹ کر اس اسپیشیز کو، ان تمام قسم کی مخلوق کو اپنے آپ سے دور کر لیا۔ شہد کی مکھیاں ہوتی تھیں، شہد کے چھتے ہوتے تھے، جناب کراچی کے قریب ایسے پارک ہوتے تھے، وہاں ہمیں شہتوت ملتے تھے۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کانکریٹ کا ایک جنگل ہے، خاص طور پہ جب میں جہاز میں کراچی ہم لینڈ کرتے ہیں تو لینڈنگ سے پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی، میں کبھی کبھی تو ڈھونڈتا ہوں یار کوئی گرین چیز نظر آ جائے، پورا عمارتیں ہیں اور گلیاں ہیں اور روڈیں ہیں۔ تو پلیز یہ ہو گیا، ہم سے ہی ہوا ہے، ہم نے کیا۔ تو اب اگر اس کو پھر ٹھیک کر سکتے ہیں، آئیے نا پھر پودے لگاتے ہیں، پھر اپنے وطن کو، بالخصوص شہر کراچی کو اور پورے پاکستان کو ہم سر سبز و شاداب کریں۔ میں لاہور میں تھا، میں لاہور والوں کو کہہ رہا تھا یار آپ کا لاہور تو اب بھی بڑا سبز ہے ماشاءاللہ، دونوں طرف درخت کی جو ہے ہم جس سڑک سے گزرے تھے بہت خوبصورت، بڑا اچھا لگتا ہے، آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے۔ مگر ماشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی ہر طرف پلانٹیشن کر رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کو بھی جواب مل جائے گا جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ پودے لگا تو رہے ہیں، وہ بن کہاں رہے ہیں، درخت کہاں ہیں۔ تو میں الحمدللہ خود جب جناح پارک گیا تو اتنی خوشی ہوئی کہ سالوں پہلے ان
انجیر کے پودے لگائے گئے تھے اور اب وہ انجیر نے پھل دینا شروع کر دیا ہے. اور ماشاءاللہ مجھے ایک اور جگہ کسی نے بتایا کہ بھئی کچھ اداروں میں ہم نے کیا نام ہے پودے لگائے تو اس میں اتنے پھل نکلے کہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ اس کا شرعی مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کو بیچنا ہے تو اس کو بیچ کر خریدنا مطلب اس سے فائدہ کس کو ہوگا, اس کی رقم کا کیا استعمال ہوگا. تو ماشاءاللہ اب تو ہمارے درختوں نے زبردست قسم کا پھل دینا شروع کر دیا ہے. لاہور لیے چلتے ہیں باغ جناح اور اس پلانٹیشن کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. سب مل کے درخت لگائے, آؤ سب مل کے درخت لگائے, پودا لگائے درخت بنائے, پودا لگائے درخت بنائے, صدقہ ہے یہ آؤ جنت کمائے. پاکستان کی آزادی میں جو شہید ہوئے تھے شہدائے آزادی کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ آج پودے لگائے جائیں گے انشاءاللہ. اور یاد رہے کہ یہ زیتون کا پودا ہے اور زیتون کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. دنیا کے ہیں آخرت کے فوائد, سب مل کے آؤ وطن کو سجائے. ہو کوشش جو ایسی کہ ہونی تھی جیسی, کرم سے خدا کے نظر آئے منزل. 34 لاکھ پودے پاکستان میں ہم لگا چکے ہیں. یا اللہ اس پودے لگانے اور درخت بنانے کی مہم میں جو بھی دعوت اسلامی کا FGRF کا ساتھ دے رہا ہے مولا اسے برکت عطا. جو حالات ہیں انوائرمنٹل اور جو کلائمیٹ چینج کے خاص طور پر, اس میں گرین پاکستان کا یہ جو مہم ہے ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان سب بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ وقت کی ایک ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد اپنے ملک کو اور اپنے اس ہوم لینڈ کو گرین بنانے کے لیے اس مہم میں بھرپور حصہ لیں. کیجئے سب شجر کاری, کیجئے سب شجر کاری, دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری. میں عمر سعید جی ایڈوکیٹ ہوں جی. میں FGR کی دعوت پہ جی یہاں پہ شرکت کی ہے جی. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ. جیسے ماحول کی درستگی یہاں پہ ہو رہی ہے ایسے پورے پنجاب میں ہونی چاہیے, بلکہ ہمیں پورے پاکستان میں کرنی چاہیے جی ماشاءاللہ. ایسے سب کو مل جل کے سارا اکٹھا کام کر کے انشاءاللہ ماحول کی درستگی کریں گے اور انشاءاللہ FGR کا بھی پورا شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ساتھ دیں گے. الحمدللہ رب العالمین. آج ہم جناح باغ کے اندر لاہور کے اندر حاضر ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں پر زیتون کے انجیر کے پودے لگائے گئے. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ پورے لاہور کے اندر ماشاءاللہ FGRF کے تحت الحمدللہ پلانٹیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور نیو سوسائٹی مجلس نے بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ لاہور کی مختلف سوسائٹیز کے اندر انشاءاللہ 15,000 انشاءاللہ پودے لگائیں گے. پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. آپ بھی آئیے, دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت پودے لگائیے اور درخت بنائیے. میرا نام محمد کامران اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ سادو کی لاہور میں استاد ہوں. آج ہم اپنے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ لاہور میں باغ جناح میں آئے اور یہاں پر پلانٹیشن کا ایک سلسلہ تھا. اب لوگ کہتے ہیں دعوت اسلامی نے کہاں جو ہے پلانٹیشن کی ہے, پودے کہاں ہیں؟ اگر دعوت اسلامی پچھلے کچھ سالوں سے پلانٹیشن کر رہی ہے تو پودے کہاں ہیں؟ اب اگر کیمرہ مین آپ کو دکھائے, یہ پیچھے سارے پودے دعوت اسلامی نے لگائے ہیں. یہ انجیر کا باغ ہے اور یہ اب ماشاءاللہ پھلدار ہو گیا. زیتون کے پودے لگانے کے لیے آئے ہیں. اب زیتون کے بھی پودے لگ چکے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی پھلدار ہو جائیں گے. آپ بھی پودا لگائیے اور درخت بنائیے. آؤ سب مل کے درخت لگائے, آؤ سب مل کے درخت لگائے, پودا لگائے درخت بنائے, پودا لگائے درخت بنائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جناب, پورے پاکستان سے گزارش ہے, پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. پچھلے دنوں ہمیں الحمدللہ جب اسلام آباد گیا حاضری ہوئی تو فلسطین کے ایمبیسیڈر کے ساتھ, مصر کے ایمبیسیڈر کے ساتھ, سیریا کے ایمبیسیڈر کے ساتھ بھی ہم نے پودے لگائے. اور یہی پیغام دینا ہے کہ ہر طبقہ زندگی پودے لگائے, کیونکہ درخت زندگی ہے. درخت زندگی ہے, یہ میں نے کہہ تو دیا ہے. یہ کیوں ہے اس کو بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں. مگر اس وقت ہمارے ساتھ رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہاں ہیں حاجی اسلم؟ یہ پورے پنجاب کے ماشاءاللہ نگران ہیں اور کثیر اسلامی بھائی بھی ان کے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب, آج ہم نے الحمدللہ پلانٹیشن کی مہم شروع کی ماشاءاللہ راجن پور شہر سے. ارے واہ, یہ پنجاب کا جنوبی حصہ ہے. یہاں سے ہم نے شروع کی الحمدللہ. سادات کرام کے مدارس تھے, واہ, اس میں الحمدللہ ہم نے
फलदार दरख्त लगाए, इनकी दुआएं ली। वाह वाह और वाह। उसके बाद फिर हमने डीसी ऑफिस में भी अल्हम्दुलिल्लाह पौधा लगाया। ये आपको ऐसा पीछे पौधे नजर आ रहे होंगे। हाँ जरा इस्लामी भाई थोड़ा सा साइड पे हो तो हम पौधे ज्यादा देखें। ये दरख्त हमने, ये पौधे हमने लगाए थे। ये निगरानी पाकिस्तान हाजी शाहिद दामद बरकातुहू आलिया ने 2-3 साल पहले पौधा लगाया था। अब नजर आ रहे होंगे दरख्त बन गए। वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह फूलदार भी पौधे लगे हुए हैं, फलदार भी लगे हुए हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाज़िम साहब भी हैं साथ, और हमारे FGRF के आसिफ भाई सूबाई जिम्मेदार भी साथ हैं। माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। अल्लाह ने चाहा तो हमने मशवरा किया था पंजाब भर के डिवीज़न निगरानों का। हमने जो है हदफ लिया है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह 7 लाख पौधे हमने पंजाब भर में लगाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें नाज़रीन, ये है दावत इस्लामी, जो दीनी कामों की जिम्मेदारियाँ भी हैं, मदारिस भी हैं, जामियात भी हैं, मसाजिद भी हैं, दर्स व बयान भी हैं, मगर मुल्क व कौम का ख्याल भी है कि पौधे भी ज़रूरी हैं, दरख्त भी ज़रूरी हैं। और अब ये पौधे दरख्त बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के प्रोग्राम में आप बार बार ये सुन रहे हैं कि चूँकि नए पौधे तो लगेंगे मगर पिछले पौधे अब बड़े हो गए हैं, अब तो दरख्त बन गए हैं। जी असलम भाई कुछ और फरमाएंगे? जी मैं यही पैगाम के तवज्जो से माशाल्लाह हमारी नशरियात भी जारी हैं। अमीर सुन्नत ने जो हमें ज़हन दिया है कि हर इस्लाम भाई पौधे लगाए, इसी का अल्हम्दुलिल्लाह हम दावत भी दे रहे हैं और लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम का सब घर वाले मिलकर पौधे लगाएंगे और अमीर सुन्नत से इंशाल्लाह इनके दुआओं का हिस्सा लेंगे। क्या बात है, तो आप भी आगे बढ़े, हम सब इंशाल्लाह लें। इंशाल्लाह अपने मुल्क और सब जो शादाब करना है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाअल्लाह, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाअल्लाह, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना। अच्छा माशाअल्लाह। मैं यहाँ नाज़रीन एक बात करता चलूँ कि हमने ये जो भी मुहिम है, मैं अगर आप शुरू से सुन रहे हैं और पहले भी हम ये कहते रहे हैं कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप FGRF के साथ ही पौधा लगाएं। हम सारे पौधे तो लगा भी नहीं सकेंगे ना, ज़ाहिर है। अगर पूरे पाकिस्तान में पौधे लगाने, हम अपनी बिसात के मुताबिक कहते हैं ना, अपने हिस्से का हम दिया जला रहे हैं। हम एक्चुअली अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। अल्लाह करे ये वर्ड ऑफ माउथ बन जाए, हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुज़ुर्ग, मर्द ख़वातीन सब ये बात करें कि इस बार सब ने पौधे लगाने, फिर ये काम कमाल हो जाएगा। हाँ, अगर फिर भी कोई हमारे ऐसे भाई हैं जो मुल्क में हैं, बैरून मुल्क में, वो समझते हैं कि यार ये नेकी मुझे करनी है मगर मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है या वक्त नहीं है और उस पौधे को मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो फिर हम कहते हैं कि चलें, फिर आपका अगर ये काम आप हमसे करवाना चाहते हैं तो आप मौजूद हैं। हमने एक हिसाब लगाया था कि तकरीबन नॉर्मल एक पौधा, वैसे तो हम 2-2 हज़ार रुपए का भी पौधा लगा रहे हैं अभी माशाल्लाह। अमीन भाई हम उम्मीद है कि 500 पौधे नारियल के इंशाल्लाह प्लांट करने जा रहे हैं हम। इंशाल्लाह 500 पौधे जो तकरीबन 10 लाख रुपए की मालियत के होंगे इंशाल्लाह शहर कराची में एक जगह, ऐसी जगह। अच्छा हम इसमें यह भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जगहों पर कीमती पौधे, बल्कि सारे पौधे ऐसी जगह पर लगाए जाएँ जहाँ माली का भी इंतज़ाम हो, पानी का भी इंतज़ाम हो, तो ये भी हम लगाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल में बात करूं तो तकरीबन 500 रुपए हमने एक पौधे की कीमत रखी है कि जनाब उसमें पौधा ख़रीदने से लेकर लगाना और उसको कुछ अरसे तक संभालने का। तो अगर आप अपने लिए, अपने महरूमीन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और ख़ुद इस अमीर सुन्नत की दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो आप पैसे भी जमा करवाएं। और पैसे जमा करवाने के बाद दावत इस्लामी के किसी भी मरकज़ में जाकर उस स्लिप को दिखाकर आप जो रसीद बनवाएं उसमें प्लांटेशन भी लिखवा दें तो वो ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। फैसलाबाद में पिछले दिनों हाज़िरी हुई, वहाँ पर माशाल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी के साथ हमने पौधे लगाए, 15 पौधे लगाए और माशाल्लाह उन 15 पौधों के नाम भी हमने बड़े प्यारे रखे। मगर मेरा ख्याल है रुकन शूरा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हाजी वकारुल मदीना हमारे साथ हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त इस्लामाबाद मोटरवे का जो हमारा माशाल्लाह पुलिस लाइन है पूरे पाकिस्तान का, इनका पुलिस लाइन का हेडक्वार्टर है, इसमें इस वक्त हम हाजिर हैं और पौधा लगाने के लिए आए और भी पौधे लगाने की यहाँ तरक्की होगी इंशाअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दुनिया भर में दावत इस्लामी इस काम में शामिल है। आज हमारे मोटरवे के पुलिस के ऑफिसर्स भी हमारे साथ शामिल हैं माशाल्लाह, यहाँ के हेडक्वार्टर के, क्या बात है, हमारे साथ प्लांटेशन में शामिल है। और आज हमने पहला पौधा नबी पाक अलैहिस्सलाम के साले सवाब के लिए, बकिया एक उम्मत के लिए और बकिया जो शोहदा हैं इनके साले सवाब के लिए लगाने जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। पिछले दिनों इस्लामाबाद जाना हुआ, इतनी खुशी हुई क्योंकि मुझे खुद सआदत मिली थी। मियाँ वाकी फॉरेस्ट एक बड़े फैज़ान मदीना के करीब एक एरिया में, बल्कि शायद उसकी वीडियो भी है, तो वो फॉरेस्ट जो है अब बाकायदा बड़े बड़े दरख्त बन गए। तो एक बंदे को अचीवमेंट अपनी आंखों से जब नजर आती है तो बहुत खुशी होती है। जी वकार भाई माशाल्लाह इस्लामाबाद में तो कई जगहों पर प्लांटेशन दावत इस्लामी ने की है। मियाँ वाकी फॉरेस्ट लगाए थे वो बड़े हो गए और मुझे पता चला आपके पास फैज़ान मदीना में एम्बेसडर्स भी आए, उन्होंने भी पौधे लगाए। कुछ फरमाएं इस बारे में कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद और पिंडी के लिए। अब्दुल हबीब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस्लामाबाद के अंदर वहाँ से दावत इस्लामी ने प्लांटेशन शुरू की और वहाँ पर पौधे लगाए। इसके बाद माशाल्लाह जो हमारे सर्विसेज एरिया है इस्लामाबाद की, जो मेन रोड्स के ऊपर बनते हैं, सिद्ध नगर हाईवे, कश्मीर हाईवे जिसको कहते हैं,
اسلام آباد کا سب سے بڑا روڈ ہے اس کے اوپر جگہ جگہ CDA والوں نے اپنے بڑے پیارے پیارے بنائے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سروسز کے لیے لوگوں کو اسٹے کرنے کے لیے, وہاں پر دعوت اسلامی نے پلانٹیشن کی ہے. پھر ہمارا F9 پارک جو پاکستان کا ایک بڑا پارک کہلاتا ہے, تقریباً 9 کلومیٹر کا ڈایا ہے, یہاں پر بھی دعوت اسلامی نے پلانٹیشن کی ہے. اس کے علاوہ پارلیمنٹ ہاؤس, ایوان صدر, PM ہاؤس کے اڑوس پڑوس میں ہمارے جو کورٹ کچہری کے ایریاز ہوتے ہیں, ہمارے ہائی کورٹ کا ایریا, اسی طرح ہماری اللہ کی رحمت سے جو اسلامک یونیورسٹی ہے, پاکستان کی معروف یونیورسٹی ہے, اس کے اندر بھی پیمس ہاسپٹل بڑا مشہور ہے پاکستان میں نام, وہاں پر ہم نے پلانٹیشن کی ہے. اور ابھی ہم اللہ کی رحمت سے جو پودے لگائے تھے عبداللہ بھی, جو سابقہ بھی ہم نے پودے لگائے تھے, خوشی کی بات ہے کہ جیسے بچہ جوان ہوتا ہے ہمارے پودے بھی جوان ہو چکے ہیں. واہ واہ واہ. اور بچہ جوان ہونے کی چھاؤں بھی دے رہے ہیں, لاتے تو بڑا ایک فرق ہوتی ہے کہ کل ہم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا, لوگ بیٹھتے ہیں, گرین پرنٹ بیٹھتے ہیں, ہریالی نظر آتی ہے, ایک بڑا خوبصورت ماحول ہے. بیوٹیفل ماشاءاللہ. یقیناً وہ آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ اب بچہ جوان ہونے کا بھی جو ہے نا ہمیں خوبصورتی کا اور وہ خوشی مل رہی ہے کہ نئے پودے تو لگ رہے ہیں مگر پرانے لگے ہوئے جو درخت بنے ہیں الحمدللہ, وہ جو نعرہ تھا پودا لگانا ہے درخت بنانا, اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وقار بھائی بہت شکریہ, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کو اور ترقی دے اور خوب پودے لگانے, انشاءاللہ اپنے وطن کو سب نے مل کر سرسبز و شاداب کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہم اسلام آباد کے G11 کے مرکز میں موجود ہیں اور یہاں G11 میں FGRF اور CDA کے تعاون سے کچھ عرصہ پہلے میاں باقی فارسٹ لگایا گیا تھا. اب آپ دیکھیں یہ درخت کتنے بڑے ہو گئے ہیں. الحمدللہ جو ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے, یہ کام جاری ہے, پورے پاکستان میں جاری ہے. پھر وقت آ گیا ہے شجرکاری کا, ہمارا یوم آزادی بھی قریب آ رہا ہے. ہر پاکستانی نیت کرے کہ انشاءاللہ ایک ایک پودا لگائیں گے, اس کو درخت بنائیں گے اور اپنے وطن کو سرسبز و شاداب بنائیں گے. پاکستان زندہ باد. امین بھائی آپ کا ماشاءاللہ شروع سے اللہ آپ کو اس کی جزا دے, پلانٹیشن کے کام میں بڑا کردار رہا ہے, آپ نے ہمیں کافی سپورٹ بھی کیا, گائیڈ بھی کیا. تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اگر پاکستان بھر کے لوگ سن رہے ہیں تو اپنے شہر میں, اپنے وطن, اپنے صوبے میں کون سا پودا لگائیں. نارملی ہوتا یہ کہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں لوگ, پودا لگایا تھا یار وہ تو جل گیا, اب دوبارہ وہ ہمت نہیں کرتے. تو موٹیویشن کیسے ملے اس پودے کو درخت بنانے کی, اور سیکنڈلی پودا سلیکشن میں کیا ہم احتیاط کریں؟ عبدالرحیم بھائی دیکھیں پودا جو ہے نا, اچھا عموماً ہم دیکھتے ہیں ہر علاقے کا اپنا پودا ہوتا ہے. کراچی میں جو کراچی میں ارد گرد ہم پودے دیکھتے ہیں جو پہلے سے تناور درخت بن چکے ہیں, ٹھیک ہے, کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہی درخت لگیں. جیسے کراچی کے اندر گل مہر, املتاس, نیم, یہ پودے زیادہ چل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہم شربس کی بات کریں, یہ شربس وہ درخت ہے جو کہ جہاں جگہ کم ہوتی ہے, جگہ تنگ ہوتی ہے, کہ تناور درخت کے لیے آپ کو کم از کم 8 سے 10 فیٹ کا ڈایا میٹر چاہیے, ٹھیک ہے. لوگ جڑیں پھیلتی ہیں, یا تو وہ پودا درخت گر جائے گا یا دیوار کو نقصان پہنچا دے گا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو کم از کم ہے نا 8 فٹ 4 فٹ دیوار کے اس طرف اور 4 فٹ جو ہے نا روڈ کے اس طرف جگہ ہونی چاہیے جہاں اس قسم کے درخت لگ سکیں, جو کہ نا ان کے جو ٹرنکس ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھیں, بہت سارے درخت دیکھیں, بلکہ ہم نے ایسے بھی درخت دیکھے ہیں جو 15-15 فٹ کے بھی چوڑے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. صدیوں چلتے ہیں درخت چلنے والے. تو بلکہ مجھے یاد آیا, صحیح صاحب آپ کو بھی شاید تجربہ ہوا ہوگا, میں ایک بار ناردرن ایریاز میں گیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ ایک درخت یہاں پر ایسا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے, جارڈن میں بھی. وہ درخت تو ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جارڈن والے کو تو کمال ہی کہ اس پر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا, وہاں تشریف لے گئے, مگر ایک درخت انہوں نے یہ کہا کہ بھائی 1400 سال ہو گئے اس درخت کو. تو یعنی اس زمانے کا درخت, یعنی درخت صدیوں رہتے ہیں, اگر جتنا بڑا ہوتا جائے گا پھر اس کے لیے اتنی جگہ چاہیے گی. آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی یافور صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یافور بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ, خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ رب العالمین. بتائیں کہاں موجود ہیں؟ جی الحمدللہ اس وقت ہم موجود ہیں جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ کے قریب میں ایک بلاک کے پارک میں. عاشقان رسول موجود ہیں اور پودے بھی موجود ہیں. تو حیران ہوں یافور بھائی, اللہ پاک نے ان کو بڑی ہمت دی ہے. مانسیرا کے اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے اور اس کی اس وقت تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. حاجی یافور صاحب کا بیان تھا اور ابھی یہ پھر لاہور آ گئے, تو یہ آلموسٹ 6 آورس کی تو ڈرائیو ہے. اللہ ان کو ہمت دے اور ان کو اور طاقت دے, بڑا ماشاءاللہ ان کا بیزی شیڈول ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یافور بھائی سے کنیکشن ہوتے ہیں, دوبارہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جی امین بھائی آپ کنٹینیو کریں گے. اچھا عبدالرحیم, جیسے لوگ علاقائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ناردرن ایریاز کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے نا تھوڑے سے مختلف دکھتے ہیں, ان کی رنگت, ان کی اسکن کلر چینج ہوتا ہے. ویسا ہی پودوں کے ساتھ ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ کچھ مختلف سیاحتی مقامات پہ جاتے ہیں پاکستان میں کہیں اور, تو خواہش ہوتی ہے کراچی میں وہ پودا لگ جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کراچی کے اندر جو ہمیں ارد گرد جو سب سے بیسٹ سلیوشن ہے, ٹھیک ہے, سب کی لسٹ پرووائڈ کرنا بھی ایک مشکل کام ہے, لیکن آپ کے ارد گرد جس علاقے میں آپ رہتے ہیں جہاں جو تناور درخت ہے اسی کے پودے لگائے جائیں, کیونکہ وہ وہاں پہ سسٹین کر چکا ہے, چل چکا ہے.
تو وہ جب وہاں پہ اس کے کیا کہتے ہیں جب وہ بھی کبھی پودا لگا تھا کبھی درخت بنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پودا تو وہاں چل ہی جانا ہے. یہ بہت اچھا آئیڈیا آپ نے بتایا کہ جو ہمارے شہر میں پودے درخت بن چکے ہیں, ہم جہاں بھی رہتے ہیں, اس کو فائنڈ کرنا بڑا آسان ہے کہ جتنے درخت لگے سمجھ لیں یہ درخت ہم بھی لگا سکتے ہیں, یہ پودے ہم بھی لگا سکتے ہیں. ویری گڈ سولوشن دے دیا نا, لسٹ کہاں سے ڈھونڈیں بھائی اس شہر میں کون سے پودے زیادہ لگے ہوئے, مینز یہ زمین اس کے لیے کارآمد ہے. اور یہ بھی بڑا اچھا جملہ کہا, یہ واقعی غلطی ہم کرتے ہیں, ہم مری گئے, ہم لاہور گئے, ہم فیصل آباد گئے, یار یہ پودا بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ ہم بھی لگا لیں. تو ہر زمین کا ٹیسٹ الگ ہے, اس کی اللہ پاک نے الگ خاصیت دی ہے. کئی ملکوں میں فروٹ جو ہوتا ہے ہمارے وطن میں نہیں ہوتا. لیکن میں نے اب ویسے ایک اور چیز دیکھی ہے, اس پر تو میں امین بھائی سے عرض کروں گا کہ انشاءاللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں ایک اور ویلیو ایڈٹ کی طرف جانا چاہیے FGRF کی طرف سے, کہ وہ چیزیں جو پاکستان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں وہ چیزوں پر بھی ہم کو تجربہ کر کے, کیونکہ اب میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں اب وہ چیزیں بھی لگنے لگ گئی ہیں, کافی بینز لگنے لگ گئے, جیسے زیتون کی بات ہوئی, تو کئی ایسے پودے تھے جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ باہر سے سامان آتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری ایک ایسی ٹیم ہم ڈیولپ کرتے ہیں. آج میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کر لیں گے, مجھے پتا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوئی ایک 15-20 ایکڑ جگہ گورنمنٹ سے لے لیتے ہیں یا کسی پارک سے لیتے ہیں, اور وہاں ہم پاکستان کے لیے غور کرتے ہیں کہ پاکستان کو کون سی ایسی کراپ ہے جو امپورٹ کرنی پڑتی ہے, اور اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں یا نہیں ہوتی. لیکن اب سائنس نے ترقی کر لی ہے تو کیوں نہ ہم مل کر اپنے وطن کو یہ بھی ایک تحفہ دیں کہ بھائی ہم نے جب یہاں کر لیا ہے تو آپ بھی کریں. اور کئی لوگ کر بھی رہے ہیں, جی کئی لوگ کمانے کے لیے کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ وطن کے لیے کریں گے. ہم انشاءاللہ اپنے وطن اور پھر لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ بھائی ہم جب کر سکتے ہیں تو آپ بھی کریں. اور انشاءاللہ ہمارا امپورٹ پہ جو ڈیفیشٹ ہوتا ہے, ہمارا ڈالر باہر جاتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. رکن شورا حاجی فضیل صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. فضیل بھائی آپ کیا فرمائیں گے, کہاں موجود ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ الحمدللہ اس وقت ہم FGRF انڈسٹریل ایریا میں موجود ہیں, ڈسٹرکٹ کورنگی میں, اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے ماشاءاللہ ٹاؤن نگران, ڈسٹرکٹ نگران, ڈویژن نگران اور دیگر اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں. اور مجھے کارکردگی ملی کہ جب سے ہماری پلانٹیشن شروع ہوئی ہے الحمدللہ اب تک کراچی میں ہم 4.5 لاکھ کے قریب پودے جو ہے وہ لگانا اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ترکیب ہماری ہو چکی ہے. اور ابھی بھی مجھے پتا چلا کہ 40,000 الحمدللہ پودے ہمارے پاس یہاں پر آ چکے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے الحمدللہ کوئی 38,000 کے قریب 38,000 پودے ہم نے لگائے تھے کراچی میں. اس مرتبہ بھی انشاءاللہ ہم جتنے ہمارے پاس آئیں گے 40,000 تو قریباً آ چکے ہیں, یہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ ان قریب. اور ہمارے شعبوں کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ ایکٹیو ہے, 64 شعبے ہیں ہمارے الحمدللہ, مدارس المدینہ, جامعۃ المدینہ, دیگر شعبے ماشاءاللہ. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ روڈوں پر موجود ہیں, پارکوں میں اراکین شورا موجود ہیں, اور ماشاءاللہ جیسے آپ نے سنا کہ 40,000 پودے جو ہے وہ کراچی کے لیے آ چکے ہیں, اور یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا ملٹی پلائی کر کے لاکھوں تک لے جائیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اہلیان کراچی بھی اور پاکستان بھر کے ہمارے ویورز جو ہیں وہ پودے لگائیں. آئیے ایک آپ کو ایک خوبصورت سا پیکج دکھاتے ہیں کہ ڈفرینٹ لوکیشنز پر پہلے پودوں کی پوزیشن کیا تھی اور اب کیا ہے. بیفور اور آفٹر کا ذرا خوبصورت سا ایک پیکج دکھائیے گا. کرم کی پھر تو نگاہیں سب کو آقا مدینے بلائے, آؤ مل کر پودے لگائیں, نیکی کمائیں, خلد میں جائیں. آؤ مل کر پودے لگائیں, نیکی کمائیں, خلد میں جائیں. ساون کی اب چھائی گھٹائیں, رم جھم برکھا لائیں, ٹھنڈی ٹھنڈی چلی ہوائیں, وقت ہے موزوں دے دو صدائیں. آؤ مل کر پودے لگائیں, نیکی کمائیں, خلد میں جائیں. آؤ مل کر پودے لگائیں, نیکی کمائیں, خلد میں جائیں. رب کی ان پر خاص عطائیں, دولت اس میں جو بھی لٹائیں, دکھ میں سب کا ساتھ نبھائیں. FGRF کا ہاتھ بٹائیں. آؤ مل کر پودے لگائیں, نیکی کمائیں, خلد میں جائیں. آؤ مل کر پودے لگائیں, نیکی کمائیں, خلد میں جائیں. سبزہ بڑھائے وطن کو بسائے, چار طرف خوشیاں پھیلائے, گرمی سے یوں سب کو بچائے. آؤ مل کر پودے لگائے.
जाएं, सारी होगी दूर बलाएं, मर्ज हमारे पाए शिफाएं, उठ फिर जीरक अजर कमाएं, पौधे लगा कर नस्ल बचाएं। आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाएं, खुल्द में जाएं। आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाएं, खुल्द में जाएं। रब की उन पर खास अताएं, दौलत इसमें जो भी लुटाएं, दुख में सबका साथ निभाएं, FGRF का हाथ बटाएं। होंगी करम की फिर तो निगाहें, सबको आका मदीने बुलाए। आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाएं, खुल्द में जाएं। आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाएं, खुल्द में जाएं। सावन की अब छाई घटाएं, रिम झिम बरखा लाएं, ठंडी ठंडी चली हवाएं, वक्त है मौजूद दे दो सदाएं। जी नाजरीन, आपने देखा कि पौधे दरख्त बन रहे हैं। जो नारा लगाया गया था पौधा लगाना है दरख्त बनाना है, अब हम आपको माशाल्लाह प्रूफ के साथ बता रहे हैं। जी रुकन शूरा हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह फारूक भाई कहाँ मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जाम चोलो RBC क्या ये बात। हमारा बिलेट का रीजनल हेड ऑफिस है, यहाँ हाजिर है। माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर से हमारे इस्माइल भाई कोशिश करें, सिंध यूनिवर्सिटी, सिंध टेक्स, बुक बोर्ड और दीगर इलाकों में अल्लाह के रहमत से पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। जिंदाबाद माशाल्लाह। और अब पौधे बड़े भी हो रहे हैं माशाल्लाह। आप सिंध में जो पौधे लगे हैं उसकी कोई कारकर्दगी भी बताएं माशाल्लाह। जी 1,35,000 तकरीबन पौधे अंदरूनी सिंध में लगाए गए कमो बेश। और इसमें से कह सकते हैं कि हजारों पौधे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दरख्त की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। जिस जगह हम जमा है ना, पिछले साल भी यही हाजिर हुआ था और इससे पिछले साल भी मैंने लगाए थे। तो अभी माशाल्लाह आपको देख के खुशी होगी कि चारों तरफ एक तादाद है पौधों की जो पहले दरख्तों की, जो पहले पौधे तब दरख्त बनते जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। जरा थोड़ा सा कैमरा घुमाएं अगर कैमरामैन भाई के लिए पॉसिबल हो। कैमरा घुमाएं, दिखाएं जरा दिखाएं भाई हमारे नाजरीन को। ये पीछे जो पौधा है देखिए दरख्त बनते जा रहे हैं। क्या बात। अब देखे ना, मेरा ख्याल है शायद आप उसी दरख्त की छाव में खड़े भी हैं। क्या बात है, क्या बात है। यानी हम ये कहते थे ना कि भाई ऐसे पौधे लगाएं जो आने वालों को छांव दें और हमारी नस्लों के लिए ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां बने। मैं आज रिसर्च पढ़ रहा था नाजरीन कि हमारी गाड़ी, सिर्फ गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, एक साल के अंदर 4000 kg कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो यूँ समझे खारिज करती है। और अगर 180 पौधे लगाए जाएं तब जाके एक गाड़ी के उस कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब किया जा सकता है। यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके पास गाड़ी है ना, उसको कफ़ारे में हर साल 180 पौधे तो लगाने चाहिए कि मैं इस माहौल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ मेरी गाड़ी जो है वो रिप्रोड्यूस कर रही है। अब दुनिया में इसीलिए इलेक्ट्रिक कार की तरफ दुनिया जा रही है कि भाई ये गाड़ियाँ और फिर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, फिर फैक्ट्रियाँ, तो ये सब चीज़ें मिलकर एयर क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो प्लीज़ अगर अल्लाह ने गाड़ी की नेमत दे दी है, आपकी फैक्ट्री है, तो यार कोई तो कफ़ारा करे ना कि इसके मुकाबले में मैं दरख्त भी लगाने वाला बन जाऊं। खुद नहीं लगा सकता तो भाई किसी को कह दें कि वो लगा दे। दावत इस्लामी के शोबा FGRF है, तो मैं समझता हूं कि इस नेमत का एक शुक्राना ये भी बनता है कि हम फिर पौधे भी लगाएं। फारूक भाई बहुत शुक्रिया आपका, सिंध के इस्लामी भाइयों का बहुत शुक्रिया। मगर थकना नहीं है, इस आवाज़ को बुलंद करते रहना है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाल्लाह। दरख्त बनाना है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमने बच्चों में भी अवेयरनेस पैदा करने के लिए, बच्चों को भी मज़ीद शौक़ पैदा हो, तो हम तो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं ना कि फ़ील्ड में जाकर स्टॉल लगाकर भी प्लांटेशन तकसीम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस दे रहे हैं और बदरी चैनल पर बात कर रहे हैं। हमने बच्चों के लिए खूबसूरत एनिमेशन, यूँ समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक कार्टून बनाया है। क्या है आइए देखते हैं।
پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیا؟ پھلدار درختوں سے آم یا انار توڑا؟ کیا آپ نے تتلیوں کو پھولوں پر گھومتے پھرتے دیکھا ہے؟ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ جی ہاں، یہ سب درختوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر درخت نہ ہو تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسا منظر ہوگا۔ ہوا آلودہ اور زہریلی ہو جائے گی۔ درخت نہیں ہوں گے تو آکسیجن کون دے گا؟ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ درخت نہیں ہوں گے تو پانی کو روکنے والی کوئی دیوار نہیں بچے گی۔ پھر بارش آئے گی اور ساتھ آئے گا سیلاب۔ سایہ، کہاں گیا وہ سایہ؟ درخت کے بغیر زمین تپتی بھٹی بن جائے گی، پگھلتی ہوئی گلیاں، گرم دیواریں، پرندے بے گھر ہو جائیں گے۔ کوئی گھونسلہ، کوئی پھل، کوئی پناہ نہیں۔ یہ دوائیں ملنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ درخت جو ابھی بہت کم ہیں، اگر یہ بھی نہ رہے تو آپ سوچیں کتنا شور ہوگا۔ درخت شور جذب کرتے ہیں۔ درخت نہ ہو تو زمین پر نظام بگڑ جائے گا، موسم بدل جائے گا اور ہم سب خطرے میں ہوں گے۔ صرف ایک پودا نہیں بلکہ ہمارے نظام زندگی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس سے ہمارا ماحول بدل سکتا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منائیں اور خوشی میں 15 پودے لگائیں۔ پیارے بچوں، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جو کچھ اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے تو وہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ ہوگا۔ سبحان اللہ! پیارے بچوں، جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو پھر ہم اس دنیا میں بھی درخت لگائیں گے اور اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے جنت میں بھی درخت لگائیں گے انشاءاللہ۔ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ آؤ مل کر پودے لگائیں، نیکی کمائیں، خلد میں جائیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی۔ ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری ہمارے ساتھ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بڑی دلچسپی بھی لیتے ہیں اور ماشاءاللہ لاہور میں بڑی کمال کی پلانٹیشن پلاننگ کے ساتھ انہوں نے کی اور کرتے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یافور بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ پہلے تو بتائیں آپ، جی اللہ کا شکر، آپ نے کوئی ہیلی کاپٹر خرید لیا ہے؟ مانسیرا میں رات کو بیان کر رہے تھے اور ماشاءاللہ اتنا بڑا میگا اجتماع کیا، اس کی مبارکباد۔ اور آپ ماشاءاللہ ابھی لاہور بھی پہنچ گئے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو ہمت دے۔ جی اللہ پاک کا کرم ہے، دعوت اسلامی کا دینی ماحول کی برکتیں ہیں۔ مانسیرا کی تاریخ کا کل علماء سے بات ہوئی میری، وہ کہتے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع مانسیرا کا ٹاکرا اسٹیڈیم میں ہوا کل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو آپ پھر بہت لوگوں نے دلچسپی لی ہے، وہاں بھی پلانٹیشن کا اعلان ہوا، پودوں کا اعلان ہوا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو 1500واں جشن ولادت ہے اس میں 15 پودے دلائی ہے، وہاں بھی اعلان ہوا۔ اور آج اس وقت موجود ہے کے بلاک جوہر لاہور میں، جہاں عاشقان رسول جمع ہیں اور دعوت اسلامی نے تقریباً سینکڑوں پودے لگائے ہیں، وہ کافی بڑے ہمارے ہو گئے ہیں پودے یہاں ماشاءاللہ، اور اس کے لیے مزید پلانٹیشن کی کوشش کی ہے۔ 7000 پودے پی ایچ اے کے سپرد کیے ہیں، مزید پی ایچ اے کے ساتھ جو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر والے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کر دعوت اسلامی پودے لگا رہی ہے۔ یافور بھائی، میں نے ویسے تو پاکستان بھر میں پودے کے معاملات کو دیکھا، جو ہماری شجر کاری ہو رہی ہے، میں نے لاہور میں ایک اسپیشلٹی یہ دیکھی کہ ایک تو ماشاءاللہ آپ کی دلچسپی، دوسرا اداروں کے ساتھ مل کے میں نے دیکھا بڑے ایکسکلوسیو پودے لگاتے ہیں۔ آپ نے انجیر کا مجھے باغ دکھایا، میں تو حیران ہو گیا کہ وہ باغ پورا انجیر کا بن گیا، پھل دے رہا ہے۔ اس سے پہلے زیتون کے پودے بھی لگے۔ تو یہ آپ کوئی پلاننگ کرتے ہیں کہ بھئی کون کون سے پودے کہاں لگانے ہیں؟ اور ماشاءاللہ تھوڑا بتائیں نا کہ لاہور میں کہاں کہاں اب تک آپ شجرکاری کر چکے ہیں؟ جی عبدالحبیب بھائی، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک رسالہ ہے، درخت لگائیے ثواب کمائیے۔ اس میں ایریا وائز اور پودے وائز لکھے ہوئے ہیں، امیر علیہ برکاتہم عالیہ کی طرف سے ہمیں ہدایات ملی ہوئی ہیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس جو اسپیشلائزیشن ہے، پروفیشنلزم ہے، نگرانی شورا کی برکتوں سے ہمیں ملا ہے۔ پی ایچ ڈی پلانٹیشن پیتھولوجی، پلانٹ پیتھولوجی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ٹیم ممبرز ہیں۔ الحمدللہ ان سے مشورہ کر کے ہم نے انجیر کا باغ لگایا تھا باغ جناح لاہور میں۔ ٹھیک ہے۔ اب زیتون کے لیے بھی الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے
اور مزید اس وقت جو کے بلاک میں کھڑے ہیں یہاں پر ہم نے کینو ہے, اچھا اس کے علاوہ امرود ہے, اس کے علاوہ میٹھے ایک ہوتا ہے سویٹ لیمن, اس کے بھی پودے ہیں, اور ہمارے پاس اور بھی پھلدار پودے بھی لگائے ہیں. ایک تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس میں نیم ہے جو 24 آور آکسیجن دیتی ہے اس کو کوشش کریں, اور پلس ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ہمارے لیے پھلدار پودے ہو تاکہ اس کا آکسیجن بھی آئے اور اس کے فروٹس بھی ہمیں شامل ہو جائیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور میں یہاں شکریہ بھی ادا کروں گا دنیا بھر کے, جی ہاں صرف پاکستان سے نہیں, دنیا بھر کے عاشقان رسول ہماری مدد کر رہے ہیں. ہمیں ماشاءاللہ وہ رقم بھیجتے ہیں کہ آپ ہمارے طرف سے پودے لگا دیں, تو یہ ہے آپ کے پودوں کا, آپ کی رقم کا شاندار استعمال. انشاءاللہ یہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. یافور بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو ہمت بھی دے, اپنا خیال بھی رکھے, بہت ٹریول کرتے ہیں آپ کی مہربانی, آپ تشریف لاتے رہتے ہیں, پاکستان کے دورے کرتے رہتے ہیں, بہاریں ملتی رہتی ہیں. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. انشاءاللہ. ابھی میں اور یافور بھائی گورنر پنجاب سے ملے اور وہاں بھی ماشاءاللہ 1500 سالہ جشن ولادت پر بھی بات ہوئی, پلانٹیشن پر بھی بات ہوئی, اور انشاءاللہ مزید خوشخبریاں آپ سنیں گے انشاءاللہ لاہور کے حوالے سے اور پنجاب کے حوالے سے. جیسے میں نے بات کی فضیل شاہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ, ہم لکیلی ہم نے آج فضیل شاہ صاحب کو بھی پکڑ لیا, یہ آئے ہوئے تھے پاکستان, تو ہم نے کہا بھائی آپ پوری دنیا کا ٹریول کرتے ہیں, ہمارے پلانٹیشن کے بھی پروگرام میں آ جائیں, تو یقیناً آپ ان کو جانتے بھی ہیں, مدری چینل پر دیکھتے ہیں. سید صاحب ماشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں بلکہ دیگر عاشقان رسول ہیں, ضرورت تو دنیا کے اور ملکوں میں پلانٹیشن کی ہے, لیکن میں دیکھا کہ ایک پاکستان کی محبت کی وجہ سے وہ یہاں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی کیمپین جب لانچ ہوتی ہے اور دعوت اسلامی اور امیر علیہ السنت جب اعلان کرتے ہیں تو وہ ایسی چیز ہوتی ہے, از اے نیڈ آف آور ٹائم. یہ خالی پاکستان کا نہیں, انٹرنیشنلی ایک پرابلم ہے, ڈیزاسٹرز دنیا میں آ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, اور پھر خاص طور پہ جو اس وقت جو ایشو چل رہا ہے گلوبل وارمنگ کا, تو پوری دنیا میں اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور پاکستان انیشیٹو لینے کے اندر ان کچھ کنٹریز میں جنہوں نے سب سے پہلے گرین پاکستان انیشیٹو لیے, اور اس میں دعوت اسلامی بھی سر فہرست اللہ کی رحمت سے. تو پچھلے کئی سالوں سے جب یہ لانچ کی گئی کیمپین تو یو کے اندر بھی اس کی یعنی کہ الحمدللہ ایک ہائپ تھی, اور وہاں کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ بھی بڑے حیران تھے کہ ایک اسلامک آرگنائزیشن وہ اس لیول پر جا کے کام کر رہی ہے, اور پھر وہاں پر بھی ہمیں ماشاءاللہ یہ اسکوپ دیا گیا. اچھا آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی, جب ہم نے وہاں کی پلانٹیشن یہاں بھیجی تو یہاں وہاں کہنے لگے جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. وہ اس لیے کہ ہم نے برف میں پلانٹیشن کی, وہاں پہ برف کی سیزن میں ہوتی ہے, اچھا فیبرری کے اندر اور اکتوبر نومبر میں, جب ہم نے وہاں پہ پلانٹیشن کی, کیونکہ ہم لازمی سی بات ہے ہماری بھی تو نیڈ ہے نا. صحیح ہے. تو جب وہاں پہ کی تو یہاں والوں کو جب ویڈیو پکچر آئے تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ برف کے اندر کیسے ہوتی. اب کیونکہ وہاں بھی ایکسپرٹیز ہیں, ان کو پتا, جیسے انہوں نے بتایا اس موقع اس شہر اور اس ہر جگہ کا الگ رواج اعتبار سے ہوتا ہے. تو یہ اس کے بعد کیونکہ ہم نے بتایا تو ہماری تو انٹرنیشنل لیول پر ہے, ہم اتنے ملینز کر چکے, تو بڑے حیران ہوئے, اپریشیشنز بھی کی انہوں نے, لیٹر بھی دیے, اور اس کو دیکھ کر بہت سارے جو لوکل چھوٹے این جی اوز تھے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوئے. اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی دعا میں حصے دار بنے اور ان کو بھی ملے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو نہیں آ سکتے وہ ہمیں رقم دیتے ہیں, اور ہم وہ رقم یہاں بیچتے ہیں کہ چلے ہم بھی ثواب میں جو ہے وہ حصے دار بن جائے. تو ایک اچھا اماؤنٹ اور ایک اچھی جو شراکت کہیں وہاں والوں کی بھی انٹرنیشنلی ہوتی ہے. دیکھا جائے یو کے والوں کے لیے تو شاید 1-1.5 پاؤنڈ کا پودا بن جاتا ہے, 2-3 پاؤنڈ تو ڈرنک پی لیتے ہیں, تو بھائی اگر 1-1.5 پاؤنڈ کے اندر آپ کا 500 روپے میں پودا لگ جائے اور وہ پودا پھر درخت بن جائے تو سبحان اللہ, وارے نیارے. رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں, حاجی اظہر ماشاءاللہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں, آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالغنی ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر. کہاں ہیں حضور ماشاءاللہ اس وقت؟ آج الحمدللہ سیالکوٹ میں بھی. جی سیالکوٹ میں ہیں, اور عبدالغنی بھائی ہمارا یہ ڈی سی آفس سے شروع ہوا پلانٹیشن کا, ڈی سی آفس میں, ڈی پی او آفس میں, ڈسٹرکٹ جیل میں, پولیس لائن میں, پھر کچھ کالجز میں, اور پھر روڈ کے اوپر, اور پولیس لائن میں تو آپ کو ہم فوٹیجز بھیجیں گے. جو شہداء گارڈن بنا تھا وہاں پر پھلدار پودے بھی, سایہ دار پودے بھی اب درخت بن چکے ہیں. واہ واہ. اور مختلف جگہوں پر الحمدللہ آج ہمارے ساتھ سیاسی, سماجی یہ لوگ بھی شامل ہیں. الحمدللہ ایسے لگ رہا ہے کہ جتنے نا لوگوں نے اس کو لے لیا الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی کی FGRF کی پلانٹیشن ڈرائیو کو اب بچے بڑے الحمدللہ سب نے اس کو جو ہے وہ
جیسے اوڑھنے کا ایک انداز ہے، جو خروش نظر آ رہا ہے شہر میں، جس طرح ہم جا رہے ہیں مختلف، جیسے نا ہمارے وہ کھالوں کے موقع پہ یا ٹیلی تھون پہ لگتے تھے، کیمپس لگتے ہیں، عیسائی بھائیوں میں ایک وہ جوش جذبہ نظر آ رہا ہے. کیا بات، الحمدللہ بڑا دل خوش ہوا اس سے. جی یہی خواہش بھی یہی تھی کہ بھائی ہمیں بے شک آپ کریڈٹ نہ دیں بلکہ ہر پاکستانی پودا لگا دے، ٹھیک ہے، بس یہ آواز کہتے ہیں نا ایسی یہ بات ہر پاکستانی لے لے اس کو کہ یوم آزادی کی ہر تقریب میں ہر اگست میں انشاءاللہ ہم نے پودے لگانے ہیں، سب سلالی پرچم تو لگاتے ہیں، سبز پودا بھی لگا کر انشاءاللہ اس کو پاکستان کو ہرا بھرا کرنا ہے. تو ماشاءاللہ ابھی آپ کہاں موجود ہیں، کہاں پودے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ ہمارا جو پلانٹیشن کا، میں آپ کی آواز سن نہیں پایا. میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کہاں موجود ہیں پودے لگانے کے لیے ماشاءاللہ؟ جی اس وقت ہم سیالکوٹ میں جو وہ سٹی کے اندر ہی ایک جگہ پر موجود ہیں ماشاءاللہ. جہاں ہم نے مین چوک، جو آپ سیالکوٹ جب تشریف لائے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا، مین چوک آتا ہے دبرجی، وہاں پلانٹیشن کی ہے. اس کے ساتھ ہی گارڈن ہے، یہاں پر پہلے بھی پودے لگے اور درخت بن چکے ہیں. مزید اس کے ساتھ اب جو ہے وہ پلانٹیشن ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی جو پودے لگے تھے اب وہ درخت بن رہے ہیں ماشاءاللہ، سایہ دے رہے ہیں، پھل دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پودے درخت بنتے جا رہے ہیں نا اظہر بھائی ماشاءاللہ، یہی خوشخبری ہمیں ہر طرف سے مل رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ وہ جی انجیر کے درخت بھی آپ کو ہم فوٹیجز بھیجیں گے. انجیر لگی ہوئی ہے، امرود کے پودوں پر امرود لگے ہوئے ہیں. جامن کے درخت جو ہے وہ ابھی وہ جامن کا پھل کچھ عرصے میں آئے گا. چلگوزے کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن انجیر جلدی لگنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ انجیر کے پھل بھی لگے ہوئے ہیں، امرود لگے ہوئے ہیں، سایہ دار درختوں کے ساتھ ساتھ پھلدار درختوں، انار کے پودوں پہ الحمدللہ سیزن جب آتا ہے تو انار بھی لگتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اہل وطن کو پھول بھی مبارک اور پھل بھی مبارک، سایہ بھی مبارک، آکسیجن بھی مبارک. یہ ہے آپ کے دعوت اسلامی کا شعبہ FGR. بہت بہت شکریہ اظہر بھائی. ناظرین یہ ہے دعوت اسلامی، اور آپ دیکھیں کہ اراکین شورا یقیناً آج کا دن اسی مصروفیت میں گزار رہے ہیں اور بڑی مصروفیت میں گزار رہے ہیں اور اس میں سے بڑا ٹائم گزار رہے ہیں اور نیکی کما رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نے دوران پروگرام ایک جملہ کہا تھا، اب سلسلہ ختم کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ درخت زندگی ہیں. جی ہاں، اگر آپ غور کریں نا تو ہمیں آکسیجن پرووائڈ درخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آکسیجن ہماری سانس کے لیے ضروری ہے. پھر یہی درخت ہمیں چھاؤں بھی دیتے ہیں، یہی درخت ہماری ایئر کوالٹی کو بہتر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر ہماری زندگی کے بہت ساری چیزوں کو دیکھیں تو یاد رکھیں کہ ہم جتنا علم حاصل کرتے ہیں اس میں بہت بڑا کردار کاغذ کا ہے. تو کاغذ درخت سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آگے چلیے، ہمارے گھر کا جو فرنیچر ہے یا لکڑی کا جو استعمال ہماری زندگی میں ہے وہ بھی ہمیں درخت ہی پرووائڈ کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے کاغذ کو زندگی سے نکال دیں، قلم اور جناب یہ فرنیچر کو نکال دیں، سوچیں لکڑی کو نکال دیں تو کتنی چیزیں ہماری ڈسٹرب ہو جائیں گی. بلکہ پاکستان اور دنیا کے کئی ملکوں میں لکڑی کے گھر ہی بنائے جاتے ہیں، اور ناردرن ایریاز میں یا بالخصوص ان ممالک میں جہاں زلزلے آتے ہیں وہاں گھر بھی لکڑی کے بنتے ہیں. پھر آگے چلیں تو یہی درخت ہمیں خوراک دیتے ہیں. پھل ہم کیسے کھاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ذرا صحت کے لیے پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں. یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ انہی زمین سے اگی ہوئی چیزوں سے. الحمدللہ اس سبزے سے ہمیں سبزیاں بھی ملتی ہیں، ہمیں پھل بھی ملتے ہیں. ہم کہیں ٹھیک ہے بھائی میں تو گوشت کھاتا ہوں، پھل نہیں کھاتا یا سبزی نہیں کھاتا، تو جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کو سبزہ چاہیے ہوتا ہے خوراک کے لیے، وہ بھی یہی الحمدللہ درختوں سے اور پودوں سے انہیں ملتا ہے. تو ذرا اگر غور کریں نا تو زندگی کا جو سائیکل ہے وہ سبزے سے، گرینری سے، زمین سے اگنے والی چیزوں سے ہے. اگر یہ سبزہ ختم ہو جائے، زمین سے اگنے والی چیزیں نہ ہوں اور ہم اس کو نہ اگائیں تو سوچے پھر زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی. تو اس کی قدر کیجئے اور اس نیکی کو آگے بڑھائیے، اس پیغام کو آگے بڑھائیے. ہر مسلمان، ہر عاشق رسول یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم سب نے پودے لگانے ہیں. اور جس طرح امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ نبی پاک کی 1500 سالہ جشن ولادت ہے، 1500واں برتھ ڈے ہے، تو کم از کم 115 اللہ توفیق دے تو 1500 پودے لگائیں. اور یہاں تو میں ایک اور بھی مشورہ دوں گا کہ اس بار نبی پاک کے جشن ولادت کو اور شاندار طریقے سے منانے کے لیے 15 کے فگر کو مزید آپ پروموٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دکاندار ہیں تو اپنے کاروبار میں 15% ڈسکاؤنٹ کر دیں. اللہ نے تو دیا ہے تو 1500 غریبوں کو راشن دے دیں، 1500 لوگوں کا علاج کروا دیں، یعنی 1500 کو پروموٹ کریں. انشاءاللہ یہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں تحفہ ہوگا کہ سرکار کے امتیوں کی ہم خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. FGRF نے بھی بہت سارے پلان بنائے ہوئے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے تو ایک اور اعلان بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ 1500 مساجد بنانے کی کوشش کی جائے گی. یقیناً آپ سب ساتھ دیں گے تو بنیں گی نا، تو دنیا بھر میں بنیں گی انشاءاللہ. اور اس کا نام بھی فیضان میلاد ہوگا. سبحان اللہ. رکن شورا عبد الوہاب بھائی کا دیدار ہوا تھا. پروگرام ہمارا اینڈ پر ہے لیکن عبد الوہاب بھائی سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سیدی، آج ہم نے گجرانوالہ میں شجرکاری کے دن کا آغاز کیا پنجاب یونیورسٹی گجرانوالہ کیمپس کے اندر. اس کے بعد پھر ایپیکس یونیورسٹی میں گئے، وائٹل یونیورسٹی میں گئے، ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد میں پلانٹیشن ہوئی، سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ
CEO एजुकेशन के साथ हमने कल प्लांटेशन का शिष्टाचार किया, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में तराकी बनाई, और वहां पर देखकर जो दावत इस्लामी का स्लोगन है ना कि पौधा लगाना है दरख्त बनाना, सिर्फ स्लोगन नहीं है, इसकी प्रैक्टिकल सही इम्प्लीमेंटेशन देखी हमने। कल एक इदारे में जाना हुआ तो वहाँ के जो ऑनर थे वो बता रहे थे द मोस्ट डर्टीएस्ट प्लेस ऑफ द एरिया, यानी ये वो जो एरिया था ये इस इलाके की सबसे डर्टी प्लेस थी, FGF की बरकत से वो मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया बन गया। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात। इतना प्यारा जुमला उनका लगा। अच्छा, फिर कैदी फल खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, चकोतरे खा रहे हैं, फालसे खा रहे हैं, इंजीर खा रहे हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी सिर्फ नारा नहीं लगा रही बल्कि उसको प्रैक्टिकली तौर पर इम्प्लीमेंट भी कर रही है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। माशाअल्लाह। आने वाले दिनों में भी पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU होने के लिए जा रहा है। ITU यूनिवर्सिटी है, युवास यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज में भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कमिंग डेज में शोबा तालीम के तहत भी, डॉक्टर मजलिस के तहत भी और प्रोफेशनल्स फोरम के तहत भी हमारी शजरकारी की तरक्की करें। माशाअल्लाह, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। यकीनन शोबा तालीम का बहुत ज़बरदस्त किरदार है और इंशाअल्लाह मज़ीद भी हम तालीमी इदारों में पौधे लगाएंगे। हमारी कोशिश भी ये होती है नाज़रीन कि पौधे वहाँ लगाएं कि जहाँ प्रॉपर उसकी निगहदाश्त का, पानी का, माली का इंतज़ाम हो, तो हम अच्छे तरीके से करें। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अमीन भाई, इख्तिताम पे आप कुछ फरमाना चाहेंगे? अब्दुल भाई, हम जब भी प्लांटेशन करने जाते हैं उसका जैसे आपने कहा कि पूरा प्रोसेस होता है, कोशिश ये होती है जगह देखी जाए, वहाँ पानी के इंतजाम हैं नहीं हैं। तो इसके बाद हमारी आज जितनी भी एक्टिविटी हुई वो एक्टिविटी की जगह सिलेक्शन भी वैसी जगह सेलेक्ट की जाती हैं जहाँ से हज़ारों लोग वाबस्ता हों। मतलब ये जितने भी हेड क्वार्टर्स हैं, जितनी भी ये बड़ी सुपरिटेंडेंट्स हैं, ये आज जहाँ इवेंट हो रहा है वहाँ पूरा महीना शजरकारी होगी। तो डेफिनेटली जब उनके नीचे हज़ारों लोग, लाखों लोग फॉलोअर्स होते हैं या उनके मातहत आते हैं तो उनकी उन ऑफिस से पॉलिसी लाइन जारी होती है। तो ये तमाम जगहें सेलेक्ट करना कि जहाँ से पॉलिसी लाइन जा सकती है, उनके डिपार्टमेंट के तहत जनरल पब्लिक को जहाँ जहाँ प्लांटेशन हम कर सकते हैं वहाँ, तो ये सारा का सारा जो हमारी सिलेक्शन हो रही है, जितने भी लोग हमारे आज प्लांटेशन जहाँ जहाँ एक्टिविटी हो रही है वो इदारे हैं। इन तमाम इदारों का हमारे साथ ताउन भी रहता है, जगह भी देते हैं, इनका स्टाफ भी ताउन करता है। उसके साथ साथ ये खुद पॉलिसी लाइन बनाते हैं, ये खुद एक सेल्फ मैसेज प्रोवाइड करते हैं अवाम नास को कि ना आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन लगाएं। माशाअल्लाह। चलें जनाब, हमें इजाज़त दीजिएगा। आपको बताते हैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, 1 लाख के करीब पौधे किस तरह ट्रैवल करके हमारे शहरों में पहुँच रहे हैं और उसकी कुछ आपको तफसील बताते हैं और मज़ीद परचेजिंग और मज़ीद इस पर काम जारी है। अल्लाह हम सब से ये नेकी का काम ले ले और हमें इखलास भी अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, जब भी मुल्क और कौम को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपको दावत इस्लामी सफ़ अव्वल में नज़र आएगी। कहीं उलमा इकराम की ज़रूरत है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अल्लाह की रहमत से एक बड़ी तादाद में उलमा प्रोडक्शन जारी है, मुफ्तियान इकराम तैयार किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही सैकड़ों हुफ़ाज़ उम्मत को दावत इस्लामी की तरफ से तोहफ़ा दिया जाता है, जो हमें तरावी भी सुनाते हैं, कुरान भी सुनाते हैं। और जब बात आए फ़लाही कामों की तो अल्हम्दुलिल्लाह FGRF भी आपको सफ़े अव्वल में नज़र आएगी। जी जनाब, जब प्रॉब्लम आई इन्वायरमेंट के ऊपर, जब प्रॉब्लम आई कि किस तरीके से इस वक्त जो है वो क्लाइमेट चेंज को, जो इस वक्त डिसऑर्डर हो गया है, इसको सेट किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह FGRF मैदान अमल में आई, प्लांटेशन शुरू की। अल्लाह की रहमत से 32 लाख से ज़्यादा पौधे हैं जो अब तक हम लगा चुके हैं। और इस साल 2025 की जो प्लांटेशन ड्राइव है, इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले ही 1 लाख पौधों का ऑर्डर दे दिया था। मुख्तलिफ इक़साम के ये पौधे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने इन पौधों की 1 साल नशुदनुमा की, और आप देख रहे हैं अब जो पौधे उतर रहे हैं ये तकरीबन 4 फुट से लेकर 6 फुट तक इसकी हाइट है। अब इन पौधों को लगाया जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यकीन इनकी ग्रोथ होगी, ये पौधे बड़े हो जाएंगे और अल्लाह की रहमत से ये पौधे कल दरख्त बनेंगे और हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रक इस वक्त हमारे यहाँ पर अनलोड हो रहे हैं, इनमें नीम है, अमलतास है, सुख चैन है, अमरूद है, अनार है, पॉपुलर है, विलो है, बनियन ट्री है, टिकोमा है, कनेर है, बोटल बरेश है और जामन के पौधे हैं। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह फलों की भी दरख्त हम इस वक्त पाकिस्तान में लगा रहे हैं और बहुत सारे दूसरे जो मकामी पौधे हैं वो सब यहाँ लगाए जा रहे हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमने ग्रो बैग तैयार किए हैं। ग्रो बैग एक बड़ा पौधा होता है और इसको तैयार करने में काफ़ी वक्त भी लगता है। माशाल्लाह ये सारे हमारे ग्रो बैग हैं, आप देखें कि माशाल्लाह इसकी हाइट भी है और ये बड़ा ग्रो बैग है। और जो लोग प्लांटेशन को समझते हैं, जो इदारे हमारे साथ प्लांटेशन करते हैं, उनकी बड़ी डिमांड होती है कि जनाब आपने जब हमारे साथ प्लांटेशन करनी है तो ये ग्रो बैग लगाना है। ये काफ़ी कीमती भी है, महंगा भी है और इसकी जो ग्रोथ की जो एक रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी ये अल्हम्दुलिल्लाह दरख्त बन जाते हैं, लेकिन इसको इतने बड़े 2 बाई 2 के ग्रो बैग में लाने के लिए
بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آج آپ ایک تیار درخت دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی, بہت سارے لوگوں کی محنت ہوتی ہے. جو ایک درخت تیار ہوتا ہے اور پھر ہمیں سایہ دیتا ہے, اس کے نیچے اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں, اس کے نیچے ہم اپنی چارپائیاں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں, اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت اور ایک وقت ہے. تو آپ اور ہم آج کوشش کریں تو آنے والے لوگوں کے لیے ہم ایک سایہ دار درخت فراہم کر سکتے ہیں. FGRF نے مختلف اقسام کی پلانٹیشن کی. ایک پلانٹیشن مینگروو پلانٹیشن ہوتی ہے جو سمندروں دریاؤں کے جزیروں میں یا ان کے ایسی جگہوں پر یہ پلانٹیشن کی جاتی ہے جو آنے والے وقتوں میں نقصانات کم سے کم ہوں, وہاں وہ پلانٹیشن کی جاتی ہے. خاص پودے ہوتے ہیں وہاں لگائے جاتے ہیں, ہم نے وہ بھی لگائے. اور ایک پلانٹیشن ہوتی ہے جس کو ہم نے نام دیا فیضان اربن فارسٹ. یہ الحمدللہ ایک فیضان اربن فارسٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تجرباتی طور پر ہم نے پہلے یہ پروجیکٹ خود کیا. یہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ تھا, بڑا ہی برکت والا تھا. اس کے بعد الحمدللہ ہم نے کئی فیضان اربن فارسٹ لگائے. چھوٹے چھوٹے پودے یہاں لگائے گئے تھے. اس کی خاص سوائل آتی ہے, وہ سوائل کو یہاں ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد یہ خاص پودے بھی ہوتے ہیں جن کی جڑیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور یہ ایک طرح کا جنگل بن جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا ایک فیضان اربن فارسٹ آپ دیکھ رہے ہیں. مختلف اقسام کے پودے لگے ہیں, چھوٹے چھوٹے تھے آج بڑے ہو گئے ہیں. اس طرح کے فیضان اربن فارسٹ اگر آپ بھی اپنے شہروں میں علاقوں میں لگانا چاہتے ہیں تو FGRF سے رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ آپ کو اپنے پروفیشنلز لوگوں سے ملوائیں گے جو اس کی تمام SOPs کو چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور اس طرح کے فیضان اربن فارسٹ آپ بھی لگا سکتے ہیں جو ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے بڑا ہی مفید ثابت ہوگا. آؤ مل کر پودے لگائیں, نیکی کمائیں, خلد میں جائیں.